الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، عزت ماؤں اور بہنوں، رمضان کا یہ مہینہ جو اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے، یہ رب کی رحمت کا، مغفرت کا مہینہ ہے، سراپا بخشش اور اللہ کی رضا و رغبت کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ اس کا ایک ذریعہ ہے۔ کہاں ساری زندگی کے گناہ اور کہاں ایک مہینے کی عبادت، جب لیلۃ القدر کی عبادت، سارے گناہ معاف۔ یہ مغفرت کے بہانے ہیں۔ اللہ اپنے بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اور وہ مواقع، وہ لمحات، اور اللہ تعالیٰ نے وہ جگہیں انسان کے لیے آسان فرما دیں، جن لمحات میں، جن مواقع میں، جن جگہوں پر اللہ بندے کو معاف فرماتا ہے۔ اور یہ معافی، اللہ سے استغفار طلب کرنا، اللہ سے معافیاں مانگنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اپنی جبین نیاز کو زمین کے اوپر رکھ کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جانا، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرنا، اور اپنے گناہوں کو دیکھتے ہوئے شرمسار ہونا، یہ ایک مومن کا وتیرہ ہے، مومن کا وصف ہے۔ اور اس کائنات کے اندر سب سے عظیم ہستی جو گزری ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور آپ کا معمول کیا ہوا کرتا تھا؟
آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، اللہ کی قسم میں پورے دن اور رات کے اندر رب تعالیٰ سے 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ کون ہے وہ جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، کائنات کے وہ سردار ہیں، انبیاء کے وہ سردار ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، اللہ کے برگزیدہ سب سے محبوب پیغمبر ہیں، لواء الحمد کل قیامت کے دن ان کے ہاتھ میں ہوگا، قیامت کے دن شفاعت کبریٰ ان کے ہاتھ میں ہوگی، سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، سب سے پہلے اللہ کے سامنے لوگوں کے لیے سفارش کریں گے۔ وہ ہستی کیا فرماتی ہے؟ اللہ کی قسم میں پورے دن اور رات 24 گھنٹوں میں اللہ سے 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو ہمیں کتنا کرنا چاہیے؟ جبکہ ہم تو گناہوں کی دلدل کے اندر پھنسے ہوئے، ہر وقت گناہوں کے اندر لتھڑے ہوئے، ہمیں تو اپنی پوری زندگی بھی اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر گزار دیں، تب بھی شاید ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ ہماری عبادت اس کے لیے کافی نہ ہو سکے۔ لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو معاف فرما دیتے ہیں، اور یہ معافی طلب کرنے والے، اللہ سے توبہ استغفار کرنے والے، اس ماہ رمضان کے عظیم لمحات کے اندر، پرکیف لمحات کے اندر اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کائنات کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ کل ابن آدم خطاء، کہ تمام انسان گنہگار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہترین گنہگار وہ ہیں جو اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے توبہ کر لیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کو یہ بندے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور یہ مومن کا ایک وصف ہے، اللہ سے گناہ ہونے کے بعد معافی طلب کرنا اور ہر وقت استغفار کرتے رہنا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ کا ورد کرتے رہنا، یہ مومن کا امتیاز ہے، مومن کی علامت ہے، اور اس کا یہ طریقہ ہے۔ اگر اس کے دل سے توبہ استغفار کرنے کا جذبہ مفقود ہو جائے اور وہ گناہ کے بعد توبہ نہ کرے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اوپر سیاہی پھیل جاتی ہے، کالک لگ جاتی ہے، زنگ چڑھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اذنب المؤمن ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه، کہ مومن آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ دھبا لگا دیا جاتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ مِنْهَا قَلْبُهُ، اگر وہ توبہ استغفار کر لیتا ہے اور گناہ سے توبہ طائب ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو صاف کر دیتے ہیں، شیشے کی مانند چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَإِن زَادَ زَادَتْ، اگر وہ گناہ کے اندر بڑھتا جاتا ہے، توبہ استغفار نہیں کرتا، اپنے گناہوں پر ندامت کے اشک ہے آنسو نہیں بہاتا، شرمسار نہیں ہوتا، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا نہیں ہے، اپنے گناہوں پر جری ہو جاتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ استغفار نہیں کرتا، زادت، یہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، دھبا بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ یغلق بہا قلبہ، یہاں تک کہ اس کے دل کے اوپر چھا جاتا ہے اور اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی بات اللہ نے سورۃ المطففین کے اندر فرمائی کلا بل رأنا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، لوگوں کے دلوں پر ان کی کرتوتوں کی وجہ سے زنگ چڑھ چکا ہے۔ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے تفاسیر کے اندر لکھا ہے دل کے اوپر زنگ چڑھنا ایسے ہے جیسے لوہے کے اوپر زنگ چڑھتا ہے، نہیں، انسان کے دل کے اوپر زنگ چڑھنے کا، زنگ آلود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اللہ ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے، اپنے گناہ کا احساس چھین لیتا ہے، وہ اللہ سے توبہ کرنے نہیں جاتا، اس کو احساس تک نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اس کے دل سے احساس گناہ کا جذبہ ہی ختم ہو جاتا ہے اور وہ گناہ کو معمولی سمجھ کر ساری زندگی اسی گناہ کے اندر گزار دیتا ہے اور توبہ استغفار کی طرف آتا ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ کو توبہ بڑی پسند ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ استغفار اور توبہ کو محبت کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد کہتا ہے اللہ کے سامنے آ کر رب اغفر لی ذنبی، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میرا گناہ معاف فرما دے۔ آگے سے اللہ اس کو کہتے ہیں اذنب عبدی فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویاخذ بالذنب، کہ میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں پر پکڑ کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، اسی لیے آج یہ میری دربار میں آ کر مجھ سے گناہ کی معافی طلب کر رہا ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر وہ دوبارہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، پھر رب کے سامنے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی تو اس سے معافی طلب کرتا ہوں۔ اللہ پھر اس سے کہتے ہیں ان فعلم ان له ربا یغفر الذنوب ویاخذ بالذنب، اس کو پتہ ہے اس کا رب ہے، گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، گناہوں پر پکڑ بھی کرتا ہے، میں نے اس کو دوبارہ معاف کر دیا۔ پھر اس سے ایک اور بار گناہ ہوتا ہے، پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میں پھر گناہ کر بیٹھا، پھر مجھے معاف فرما دے۔ اللہ پھر یہی کہتے ہیں کہ اس کو معلوم ہے اس کا رب ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، گناہوں پر پکڑ بھی کرتا ہے۔ غفرت لہ علی ما کان فیک، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، تم جس حالت کے اندر بھی ہو، آئندہ تمہارے لیے معافی کے قلم میں نے تمہارے گناہوں کے اوپر پھیر دیے۔ بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے، بار بار مغفرت مانگتا ہے، بار بار استغفار کرتا ہے، اللہ بھی اس کو بار بار معاف کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کو معافی مانگنے والا بندہ بڑا ہی محبوب ہوتا ہے اور اللہ اس معافی کو بڑا ہی پسند کرتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، گناہ ہونے کے باوجود معافی نہ مانگنا یہ عیب ہے، معیوب ہے۔ گناہ ہونا انسان نسیان سے ہے، بھول جاتا ہے۔ کلو بنی آدم خطاء، ہر بندہ گنہگار ہے، کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ کہ وہ گناہ سے مبرہ ہے۔ گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، یہ کوئی عیب کی بات نہیں۔ گناہ کا ہو جانا یہ بندے کے وصف میں سے ہے کہ وہ گنہگار ہے۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام فنسی آدم ولم نجد لہ عزما، آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی، اسی لیے ان کی اولاد سے ہم سے بھی بھول ہوتی ہے، لیکن انہوں نے فوراً توبہ کی تھی۔ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ فوراً غلطی کے بعد، بھول کے بعد اللہ سے استغفار توبہ کرتے ہیں، اللہ ان کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جناب یونس علیہ الصلاۃ والسلام بغیر اللہ کی اجازت کے اپنی قوم سے مایوس ہو کر چلے جاتے ہیں، کشتی کے اندر سوار ہوتے ہیں، کشتی بھنور کے اندر پھنستی ہے، ہواؤں کے تیز جکھڑ اٹھتے ہیں، موجیں دریا کی اٹھتی ہیں، کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ ملاح کہتا ہے کہ تمہارے اندر ایک گنہگار موجود ہے، اللہ کا نافرمان موجود ہے، میں اسے واسطہ دیتا ہوں اللہ کا کہ وہ یہاں سے چلا جائے، ورنہ سارے کشتی والے ڈوب جائیں گے۔ اور یونس علیہ السلام جو اس کشتی میں سوار تھے وہ سوچتے ہیں کہ اللہ کا باغی تو میں ہوں، اس کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو تبلیغ کے مشن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری ذمہ داری تھی اپنی قوم کے اندر رہنا۔ اسی وقت چھلانگ لگاتے ہیں اور مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں، اور وہاں اندھیروں کے اندر رب کو پکارتے ہیں۔ رب کی ذات کتنی بڑی سمیع و بصیر ہے، کتنی بڑی سننے والی ہے۔ رات کا اندھیرا ہے، پانی کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، اتنے اندھیروں کے اندر فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، میں ہی ظالم ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ کے اندر اس دعا کو سنا، ان کے استغفار کے کلمات کو سنا اور ان کو معاف کر دیا اور صحیح سلامت سمندر کے کنارے پر پھینک دیا۔ عبداللہ بن مرزوق رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مہدی نامی شخص کے ساتھ لہو و لعب کے اندر مشغول ہوتے ہیں اور کھیل کے اندر اس قدر مگن ہوتے ہیں کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز نکل جاتی ہے، نماز نہیں پڑھ پاتے، اور ان کی چہیتی باندھی ہر نماز کے وقت آ کر ان کو اطلاع دیتی کہ عبداللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے،
کھیل کود چھوڑو، اللہ کے سامنے چلے جاؤ، وہاں جا کر نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، لیکن وہ کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں۔ اور جب وہ گھر آتے ہیں، نماز عشاء کا وقت ابھی موجود ہوتا ہے، لونڈی ایک انگارہ اٹھا کر ان کے ہاتھ پہ رکھ دیتی ہے، وہ تکلیف کا مارے بلبلا اٹھتا ہے اور لونڈی سے کہتا ہے یہ کیا تماشا ہے، کیا حرکت ہے؟ وہ لونڈی کہتی ہے یہ تو دنیا کی آگ کا انگارہ ہے، جہنم کی آگ کو تم برداشت کر سکو گے؟ آج تم نے 4 نمازیں لہو و لعب کھیل کے اندر گزار دی اور اللہ کے عذاب کو تم نے دعوت دی ہے، آگ کے انگارے کو برداشت نہیں کر سکتے، بتاؤ جہنم کی آگ کو برداشت کر پاؤ گے؟ عبداللہ بن مرزوق رونا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نمازیں ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ترین بدل عطا فرماتے ہیں، بتاؤ اللہ نے تمہیں اس کے عوض کیا بدل عطا فرمایا؟ اس وقت وہ اینٹ کا تکیہ بنا کے سو رہے تھے۔ جب ان سے یہ سوال کیا گیا، عبداللہ نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے مجھے نیکیوں والی زندگی عطا فرما دی، اس سے بڑھ کر بدل کیا ہوگا کہ اللہ نے مجھے نمازی بنا دیا، اللہ نے مجھے اپنی راہ کے اندر صدقہ کرنے والا بنا دیا، اللہ نے غلاموں کو آزاد کرنے والا بنا دیا، اللہ نے میری زندگی ہی بدل دی، اور میں اس کو اللہ کی طرف سے بہترین نعم البدل سمجھتا ہوں۔ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں اور اپنے دور کے مشہور ڈاکو تھے، اکیلے ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قافلہ گزرا، قافلے والوں نے کہنا شروع کر دیا کہ قافلے والوں یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ، یہاں پر ایک تیز ترار ظالم ڈاکو فضیل بن ایاز رہتا ہے، لوگوں کے مال و اسباب لوٹ لیا کرتا ہے، لوگوں سے ان کا مال چھین لیا کرتا ہے، لہٰذا یہاں سے جلدی چلو۔ فضیل بن ایاز اندھیرے کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، قافلے والوں کی آواز سنتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، تھر تھر کانپنا شروع کر دیتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کے اندر میرا اس قدر ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھ سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں اور میں اللہ سے نہیں ڈرتا۔ فوری طور پر باہر نکل جاتا ہے، قافلے والے جہاں پہ پڑاؤ کیے ہوتے ہیں ان کے لیے کھانا تیار کرتا ہے، ان کو کھانا کھلاتا ہے، اور وہاں پر ایک قافلے کا آدمی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا اور وہ قرآن کی یاد پڑھ رہا تھا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے ڈر سے کانپ جائیں؟ فضیل بن ایاز کہتے ہیں وہ وقت آ گیا، فوراً اپنی زندگی سے، گناہوں والی زندگی سے توبہ کرتے ہیں، عبادت گزار بن جاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں تم جس فضیل بن ایاز سے ڈر رہے تھے وہ میں ہوں، اور قافلے والوں کو صحیح سلامت ان کی منزل تک پہنچا کے آتے ہیں۔ اللہ تو اپنے بندوں کی اس قدر توبہ قبول کرنے والا کہ بندہ ایک مرتبہ ندامت کے آنسو بہا کے تو دیکھے، اللہ اس کی دنیا ہی بدل ڈالتے ہیں، اللہ اس کو ایسے ماحول عطا فرماتے ہیں، ایسا اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ماحول کے اندر لے جاتے ہیں کہ اس کے گناہوں والی زندگی بدل کے نیکیوں والی زندگی بن جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جس بندے نے 100 آدمیوں کا قتل کیا تھا، 99 آدمی قتل کر چکا تھا، اور عالم کے پاس پہنچتا ہے، کیا میرے گناہ کی کوئی سبیل موجود ہے؟ اس سے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی راستہ موجود ہے؟ وہ کہتا ہے ایک آدمی کا قتل تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں لے جاتا ہے، تم نے تو 99 آدمیوں کا قتل کیا، لہذا تمہارے گناہ کی توبہ اور اس کی معافی کا کوئی راستہ نہیں۔ وہ اسے بھی قتل کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ دوسرے ایک عالم کے پاس جاتا ہے اور پھر اس سے یہی سوال پوچھتا ہے کہ میں اپنے گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، 100 آدمیوں کو قتل کر چکا ہوں، کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ، کوئی طریقہ موجود ہے؟ وہ کہتا ہاں، تمہارے لیے ایک طریقہ ہے کہ تم اپنے گناہوں والی بستی کو چھوڑ کر فلاں بستی کے اندر چلے جاؤ، جہاں پر تمہارے نیک بھائی رہتے ہیں، تمہارا ماحول بدلے گا، سوسائٹی بدلے گی، تمہارا دل بھی بدلے گا، تمہارا دماغ بھی بدلے گا، نظریات بھی بدلیں گے، اس طرح تم اپنے گناہوں سے چھٹکارا پالو گے۔ وہ آدمی گناہوں سے توبہ کی نیت لے کر نیک لوگوں کی بستی کی طرف چل پڑتا ہے، ابھی اس نے توبہ نہیں کی، رب کی رحمتیں دیکھو کس قدر ہیں، 100 آدمیوں کا قاتل ہے، 100 بندوں کا قتل کر چکا ہے، توبہ کی نیت سے نکلا ہے، راستے میں ملک الموت آ کر اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے، جنت اور جہنم پر مامور دونوں فرشتے آ جاتے ہیں، اور جہنم کے فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جانے کے لیے آ جاتے ہیں، اور جنت میں مامور فرشتے اسے جنت میں لے جانے کے لیے آ جاتے ہیں، تنازع کھڑا ہوتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ
ایک فرشتے کو انسانی شکل کے اندر ان کے پاس بھیجتے ہیں اور وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ تم دونوں طرف کا راستہ اور فاصلہ ماپو، جس جانب یہ قریب نکلے اس طرف لے جاؤ۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، اے گناہوں والی بستی دور چلی جا اور نیک بستی قریب ہو جا۔ زمین سکڑتی ہے، گناہوں کی بستی دور چلی جاتی ہے اور نیک لوگوں کی بستی قریب آ جاتی ہے، فاصلہ اس کا نیک لوگوں کے قریب نکلتا ہے اور یہ 100 لوگوں کا قاتل اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت کے اندر چلا جاتا ہے۔ ابھی اس نے توبہ نہیں کی تھی، سچے دل سے توبہ کی نیت کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے 100 قتل کے گناہ کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ کی ذات تو اس قدر غفور و رحیم ہے، اس قدر معاف کرنے والی ہے، وہ تو بندے کو اپنی جنتوں کے اندر لے جانا چاہتا ہے، اپنے عذابوں سے بچا کر اپنی رحمتوں کے اندر لے جانا چاہتا ہے اور اپنی رحمتوں کے اندر لے کر اسے اپنی جنت کا مہمان بنانا چاہتا ہے۔ اور اس کے لیے لازمی شرط ہے توبہ استغفار کرنا، اللہ سے معافی طلب کرنا۔ ہماری زندگی کے جتنے گناہ ہو چکے، اگر ہم اس پر تنہائی کے اندر بیٹھ کر اللہ کے سامنے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر ہم اللہ سے جب توبہ طلب کریں گے، جہاں پر گناہوں کی معافی ملے گی وہاں پہ کل قیامت کے دن رب کے عرش عظیم کا سایہ بھی نصیب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت کے دن 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ لوگ اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، کشمکش کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لیکن یہ 7 خوش نصیب اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ اور ان میں سے ایک خوش نصیب کون ہے؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ آدمی جو تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ اس کے آنسوں کی لاج رکھ لیتا ہے، اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور اسے کل قیامت کے دن اپنے عرش عظیم کے نیچے سایہ بھی عطا فرمائیں گے۔ تو محترم بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ یہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ اس میں رب کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر، توبہ استغفار کر کے، اپنی اصلاح کر کے، آئندہ کی زندگی نیکیوں کے عمل کے اندر گزار کے آپ اپنے رب کی جنتوں کے وارث بن سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، یہ استغفار کرنا ہماری بقا کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم استغفار چھوڑ دیں، توبہ استغفار نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ فرما دے اور ہماری جگہ پر ایسے لوگ لے آئے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کریں۔ یہ استغفار انسانیت کی بقا ہے۔ جب ساری دنیا گناہوں کے اندر ڈوب جائے گی، ایک بندہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہ ہوگا، توبہ استغفار کرنے والا نہ ہوگا، اس وقت اللہ نے قیامت قائم کر دینی ہے۔ جب تک توبہ استغفار کیا جا رہا ہے، گناہوں کے بعد معافی طلب کی جا رہی ہے، یہ دنیا قائم رہے گی۔ یہ توبہ استغفار کرنا انسانیت کی بقا کا ذریعہ ہے۔ اور یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم، اللہ کی قسم اگر تم گناہ نہ کرو اور اللہ سے توبہ استغفار نہ کرو، اللہ تمہیں ختم فرما دے اور تمہاری جگہ پر ایسے لوگوں کو لے آئے جن سے گناہ ہوں اور وہ اللہ سے توبہ طلب کریں اور اللہ ان کو معاف کر دے۔ اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا۔ اس حدیث سے یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ اللہ کو گناہ محبوب ہیں، اللہ گناہ کو پسند نہیں کرتا، اللہ گناہ کے بعد توبہ کو پسند کرتا ہے۔ گناہ ہو جانا انسان سے یہ اس کی بھول ہے اور اس کی غلطی ہے، اس کی خطا ہے، اور اللہ خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ بھول چوک کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ انسان کی گناہوں کو معاف کر کے اسے اپنی رحمت کے اندر لینے والا ہے، اور جب تک ہم یہ کام کرتے رہیں گے اللہ کے عذابوں سے بھی بچے رہیں گے اور اس دنیا کے اندر بھی قائم رہیں گے۔ تو محترم بھائیو، ہمیں توبہ استغفار کی طرف اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اور یہ توبہ استغفار، اس کے فوائد و ثمرات انسان کو دنیا اور آخرت میں کیا ملتے ہیں، اور اس استغفار کے ذریعے انسان کو کن فوائد سے اللہ نوازتے ہیں، آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ گناہ کرنے کے بعد جب انسان اللہ سے توبہ کر لیتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی جنت کے اندر جگہ عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اس آدمی کے لیے جنت کی خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار پایا جائے، کثرت کے ساتھ استغفار پایا جائے۔ اللہ اسے جنت کی بشارت اور جنت کے اندر مہمانی، جنت کے اندر اس کو جگہ عطا فرمائیں گے، اور روز قیامت یہ خوشی کا سامان ہوگا جب لوگ غم و اندوہ کے اندر ہوں گے، لوگ پریشانی کے عالم کے اندر ہوں گے، اور یہ جو استغفار کرنے والا شخص ہے اپنی توبہ کے اوپر خوشی کا اظہار کر رہا ہوگا، اور اسے خوشی ملے گی کہ میں نے اللہ سے توبہ کر لی تھی، لہٰذا اللہ نے آج مجھے قیامت خیز گرمی سے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان تسرہ صحیفتہ فلیکثر فیہا من الاستغفار، جس بندے کو یہ پسند ہو کہ اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے، وہ کثرت کے ساتھ دنیا کے اندر استغفار کر لے، توبہ مانگ لے، اللہ سے گناہوں کو معاف کروا لے۔ اس کا نامہ اعمال جب استغفار سے بھرا ہوا ہوگا، توبہ سے بھرا ہوا ہوگا، کل قیامت کے دن جب وہ دیکھے گا اس کے گناہ معاف ہو چکے ہیں، باقی لوگ پریشانی کے عالم کے اندر ہوں گے، لیکن یہ توبہ استغفار کرنے والا خوشی کے عالم کے اندر اللہ کی جنتوں کا مہمان بن رہا ہوگا۔ اور یہ توبہ استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بڑا ہی پیار کرتے ہیں، اور اس توبہ استغفار کے ذریعے اس پیار کا اظہار ہوتا ہے کہ بندہ جب گناہ کر بیٹھتا ہے اپنے رب کے سامنے چلا جاتا ہے، اپنی عجز و نیازی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور رب کو یہ بات اس قدر پسند آتی ہے کہ اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتے ہیں اور اس کی گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دیتے ہیں۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو لوگ توبہ کر لیں اور اس کے بعد صحیح معنوں کے اندر مومن بن جائیں اور نیک اعمال کرنا شروع کر دیں، اللہ ان کے گناہوں والے نامہ اعمال کو نیکیوں والے نامہ اعمال کے اندر بدل دیتے ہیں، سارے گناہوں کو نیکیاں بنا دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی کریم ہے کہ اس نے جو کرامن کاتبین دائیں بائیں دو فرشتے مقرر کیے، دائیں طرف کا فرشتہ نیکیاں تحریر کرتا ہے اور بائیں طرف کا فرشتہ اس کے گناہوں کو تحریر کرتا ہے، اور دن کے اندر گناہوں کو تحریر کرنے والا جو فرشتہ ہے، جب انسان سے گناہ ہوتا ہے تو 6 بار وہ قلم کو اٹھاتا ہے پھر رکھ دیتا ہے، 6 بار اس کو مہلت ملتی ہے کہ گناہ کرنے والے گناہ سے توبہ کر لے، 5 بار فرشتہ قلم کو اٹھاتا ہے گناہ لکھنے کے لیے، لیکن اللہ کے حکم سے قلم کو رکھ دیتا ہے، اور جب 6ٹھی بار اٹھاتا ہے اگر بندہ توبہ کر لے، اس کی توبہ قبول ہو جائے تو اس کے گناہ کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور یہ اس کا نیکی کے نامہ اعمال کے اندر اندراج ہو جاتا ہے اور اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہ کرے تو 6ٹھی بار فرشتہ آ کر اس کا 1 گناہ لکھتا ہے، جبکہ نیکی کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اس ارادے کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتا، نیکی نہیں کر سکتا، اس کے نیت کرنے کی وجہ سے اللہ اس کے نامہ اعمال کے اندر 1 نیکی درج فرما دیتے ہیں۔ اگر وہ نیت کرنے کے بعد نیکی بھی کر لے تو اللہ اس کی 1 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک نیکی درج فرما دیتے ہیں، جبکہ انسان سے گناہ ہو جائے تو 6 بار اس کو مہلت ملتی ہے، اگر لکھا بھی جائے تو صرف 1 گناہ لکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صاحب الشمال لیرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، کہ بائیں طرف بیٹھا ہوا فرشتہ 6 بار اس کو مہلت دیتا ہے جو مسلمان گناہ کر بیٹھتا ہے کہ شاید وہ توبہ کر لے، فَإِن نَدِمَ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ مِنْهَا أَلْقَاهَا وَإِلَّا كُتِبَتْ وَاحِدَةً، اگر وہ اللہ سے توبہ استغفار کر لیتا ہے اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، اگر وہ توبہ استغفار نہیں کرتا پھر 1 گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو محترم بھائیو، رب کی ذات آخری رات کا جو پہر ہوتا ہے اس کے اندر آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کو اعلان فرماتے ہیں، ان کو آوازہ دیتے ہیں، ندا لگاتے ہیں، اور وہ ندا کیا ہوتی ہے؟
حدیث کے الفاظ سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی سماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری پہر رہ جاتا ہے اللہ آسمانوں سے اوپر عرش معلیٰ کے اوپر مستوی ہے، لیکن رات کا آخری پہر تہجد کا وقت اللہ عرش سے نیچے پہلے آسمان پر آ جاتا ہوتی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور آ کر آواز لگاتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ ومن یسألنی فاعطیہ ومن یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے استغفار معافی طلب کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ اللہ ہر رات ہر انسان کو، کائنات کے لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کی اس دعوت کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور 2 رکعتیں ادا کر کے رب کے سامنے اپنی حاجات بھی رکھتے ہیں، ضروریات بھی رکھتے ہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں۔ اور کتنا ہے وہ بد نصیب جو رب کی اس ندا کو سننے کے بعد اپنے آپ کو بستر پر لٹائے رکھتا ہے، اس ندا کے اوپر کان نہیں دھرتا، اور جب اذان ہو جاتی ہے پھر بھی سویا رہتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی صبحیں رب کے سامنے سرو سجود ہو کر گزرتی ہیں، رب کی رحمتوں کے اندر گزرتی ہیں، فرشتوں کی دعاؤں کے اندر گزرتی ہیں، اور کچھ بد نصیب وہ ہیں جن کی راتیں گھوڑوں کی طرح گزرتی ہیں، جانوروں کی طرح گزرتی ہیں، اور ان کی صبح بستروں کے اوپر گزر جاتی ہیں، شیطان ان کا ساتھی بن جاتا ہے، ان کے کانوں کے اندر پیشاب کر جاتا ہے، اور ان کے ساتھ سارا دن لگ کر سارا دن ان کا منحوس بنا دیتا ہے۔ ان 2 لوگوں کا اگر آپ موازنہ کریں گے، جو صبح کی نماز پڑھنے والے ہیں اور جو صبح کی نماز چھوڑنے والے ہیں، آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ اور اللہ نے اگر مجھے موقع دیا تو آپ کے سامنے نماز فجر پڑھنے والوں کے لیے جو خوشخبریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، کہ نماز فجر نہ پڑھنے والا کتنا بد نصیب ہوتا ہے، کتنی بڑی نیکیوں اور خیر سے محروم ہو جاتا ہے، سارا دن اس کا اللہ کی نافرمانی کے اندر گزرتا ہے، اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے، فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کتنے بڑے بڑے انعامات سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ اس کا بہترین موقع ہے، بہترین موقع جب آپ اللہ سے توبہ استغفار کریں گے۔ رمضان کے اندر بھی اللہ نے وہ بہترین مواقع رکھ دیے ہیں، اور وہ مواقع کون سے ہیں؟ پہلا موقع رمضان کا پانا، رمضان کا زندگی کے اندر آنا، یہ توبہ استغفار کا بہترین موقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، 5 نمازیں، ایک نماز دوسری نماز تک کے لیے، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے لیے، ایک رمضان اگلے رمضان تک کے لیے، یہ درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے، ایڈوانس کے اندر گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ اس رمضان روزے رکھ رہے ہیں، پورے روزے رکھتے ہیں، اور اگلے رمضان کے آنے تک درمیان میں آپ سے جتنے صغیرہ گناہ غلطی کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، جان بوجھ کر نہیں، غلطی کی وجہ سے صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، اگلے رمضان جب آپ روزے رکھیں گے اللہ اس درمیان جتنے آپ سے 11 ماہ کے اندر گناہ ہوئے ہیں اس رمضان کی برکت سے اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے۔ اور دوسرا موقع ہے رمضان کے روزے رکھنا، من صام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اجر و ثواب اور ایمان کی حالت کے اندر رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ اس کی سابقہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے رمضان کی تراویح اور قیام کرتا ہے اللہ اس کی سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان کی حالت کے اندر اجر و ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے اللہ اس کی سابقہ ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور صدقہ کرنا یہ بھی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور صدقے کا رمضان کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی رمضان کے اندر سب سے زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے، انفاق فی سبیل اللہ سب سے بڑھ کر کیا کرتے تھے، من الریح المرسلہ،
تیز ہواؤں سے بھی بڑھ کر اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کیا کرتے تھے۔ اور یہ صدقہ کیا ہے؟ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، کہ یہ صدقہ رب کے غضب کو اس طرح ٹھنڈا کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ رمضان کے اندر وہ مواقع ہیں جو بخشش کے موقع ہیں، مغفرت کے بہانے ہیں، بخشش کے خزانے ہیں، اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں۔ تو محترم بھائیو، اس رمضان کو غنیمت سمجھیں، اور اس کے جو چند دن باقی ہیں، 17واں روزہ ہے، 13 روزے باقی ہیں، 12 یا 13 روزے باقی ہیں، اور 2-3 دنوں کے بعد پھر وہ عشرہ شروع ہونے والا ہے جو رب کی رحمت کا عشرہ ہے، جن کے اندر طاق راتیں آتی ہیں، جنہیں لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جس کی ایک رات کی عبادت وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ 83 سال 4 مہینے کی عبادت آپ ایک طرف رکھیں اور لیلۃ القدر ایک رات کی عبادت ایک طرف رکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کی عبادت 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بقیہ ماہ رمضان کے دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرمائے، اور آئندہ کے لیے اللہ ہمیں نیکی والی زندگی اور صالح زندگی وہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ العظیم ولکم ولسائر المسلمین۔ کاری آپ کو حافظ آپ کے انتقال حافظ ہی آپ کو فیصلہ بات ان کی بھی محبت باقی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ آخری عشرے کے حوالے سے 2 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات رمضان کا اعتکاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر 10 راتیں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور جس سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 راتوں کا اعتکاف فرمایا تھا، اور ایک مرتبہ زندگی کے اندر آپ سے اعتکاف قضا ہو گیا تھا تو آپ نے شوال کے مہینے کے اندر اس کی قضا دی تھی، اور یہ اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی معمول رہا، لہٰذا رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرنا مسنون ہے۔ اور یہ اعتکاف رمضان کی 20ویں روزے کی شام سے شروع ہوتا ہے۔ جب آپ 20ویں روزہ افطار کر لیں گے تو افطاری کے بعد آپ مسجد کے اندر آ جائیں گے، کیونکہ وہ طاق رات ہوتی ہے، اور وہ رات آپ مسجد کے اندر گزاریں گے، اور صبح 21واں جب آپ روزہ سحری کریں گے، سحری کرنے کے بعد فجر کی نماز پڑھیں گے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی اعتکاف والی جگہ میں داخل ہو جائیں گے، اور 20 رمضان کو افطاری کرنے کے بعد پوری رات اعتکاف گاہ سے باہر مسجد کے اندر گزاریں گے، اور اس کے اندر آپ اللہ کی عبادت کریں گے، اور اس کے اندر ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، رب کو راضی کرنے کے اعمال کریں گے، اور صبح فجر کی نماز 21ویں روزے کی سحری کرنے کے بعد وہ پڑھنے کے بعد آپ پھر اعتکاف گاہ میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اعتکاف اس کے اندر رب کو راضی کرنا ہوتا ہے، نیک اعمال کرنے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا ہوتا ہے، اس میں فضول کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے، موبائل کے ساتھ لگے رہنا اور گپ شپ کے اندر مصروف رہنا، فضول سوئے رہنا، نیند بھی کرنی چاہیے اور حال احوال لوگوں سے بات چیت بھی ہونی چاہیے، لیکن وہ مقصد کی حد تک ہونی چاہیے۔ فضول کاموں سے اجتناب کرتے ہوئے، ہر قسم کی یاوہ گوئی سے اجتناب کرتے ہوئے، ایک ایک لمحہ رب کو منانے کے لیے اور نیک اعمال کے اندر گزارنا، یہ اعتکاف کا مقصد ہے، اور اس اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے۔
چاہے مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے مسجد کے اندر اعتکاف کرنا مسنون ہے۔ اور یہ جو خواتین گھروں کے اندر اعتکاف کر لیتی ہیں، اعتکاف کی نیت کر لیتی ہیں، گھروں کے اندر اعتکاف نہیں ہوتا، خواتین کے لیے اگر مسجد کے اندر علیحدہ جگہ موجود ہے اور وہ اعتکاف کرنا چاہیں تو وہ مسجد کے اندر اعتکاف کریں گی۔ اور دوسری بات جو اس عشرہ اخیرہ کے حوالے سے آپ سے کرنی ہے وہ ہے فطرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر، فطرہ، اللہ کے نبی نے ہر امیر پر، ہر غریب پر، ہر چھوٹے پر، ہر بڑے پر، ہر آزاد پر، ہر غلام پر، ہر مرد پر، ہر عورت پر ایک سا گندم کا یا کھانے کا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا۔ اور اس کے دو مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد طعمۃ للمساکین، یتیموں، مسکینوں اور حاجت مندوں کو عید کی خوشیوں کے اندر شامل کرنا اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، اور دوسرا رمضان کے روزوں کے اندر ہم سے جو غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، ان کے ازالے کے لیے، تاکہ ہم سے جو غلطی، کوتاہی، خلا رہ گیا وہ اس فطرے سے پر ہو جاتا ہے۔ اور یہ فطرہ ایک سا ہے، اور ایک سا تقریباً 2.25 کلو گرام کے قریب بنتا ہے۔ جو لوگ گندم استعمال کرتے ہیں وہ گندم کے اعتبار سے دیں گے، جو لوگ چاول استعمال کرتے ہیں چاول کے اعتبار سے دیں گے، اور جن لوگوں کا زیادہ تر جو غذا اور خوراک ہے وہ آٹا بنتا ہے، وہ مارکیٹ کے اندر 2.25 کلو آٹے کی قیمت کے برابر وہ صدقۃ الفطر عطا کریں گے۔ اور یہ صدقۃ الفطر مستحق لوگوں کو دینا چاہیے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ 8 مصارف زکوٰۃ ہیں، ان میں سے کسی کو بھی آپ فطرہ دیں گے، آپ کا یہ فطرہ اللہ کی راہ کے اندر قبول ہوگا۔ اور یہ فطرہ نماز عید کی طرف نکلنے سے پہلے دینا چاہیے۔ اگر آپ اس وقت تک نہیں دیتے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد دیتے ہیں، یہ عام صدقہ ہوگا، فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ جو بچہ چاند رات کو پیدا ہو اس کی طرف سے بھی فطرہ دیا جائے گا۔ اور آپ کے گھر کے اندر جو مہمان آتا ہے، اگر وہ آپ کے پاس عید کرنا ہے، اس کا فطرہ بھی آپ کے ذمے ہوگا۔ تو لہٰذا محترم بھائیو، اعتکاف کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ جو زکوٰۃ الفطر ہے اس کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس عشرہ اخیرہ کے اندر ہر قسم کی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً اعتکاف کرنے کی، لیلۃ القدر کا قیام کرنے کی، طاق راتوں کے اندر عبادت کرنے کی۔ اور اسی طرح چند ایک اور اعلانات ہیں کہ قاری یعقوب صاحب فیصل آبادی حافظہ اللہ تعالیٰ، ان کے ہاں فوتگی ہو چکی ہے، ان کے لیے بھی آپ نے انشاءاللہ دعا کرنی ہے۔ دیگر کئی لوگ ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے بھی آپ نے انشاءاللہ دعا کرنی ہے۔ اور اس مسجد کے لیے بھی آپ نے خصوصی طور پر دعا کرنی ہے، خصوصاً ان بھائیوں کے لیے جنہوں نے ماشاءاللہ مسجد کے کاموں کے اندر تعاون کیا۔ ہر جمعے میں دیکھتا ہوں بھائی بڑھ چڑھ کر تعاون کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دیے ہوئے مال کو، صدقہ خیرات کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ہمارے تمام نیکی کے اعمال کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے نوازے اور مزید نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.